السلام علیکم. میں نثارہ عالم، ٹیچر GHS نواں گبرا. تو بچوں، آج ہم پڑھیں گے جگنو. یہ نظم ہے، یہ لکھی ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال نے. تو پہلے ہم اقبال کے بارے میں کچھ پڑھیں گے. شیخ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا. ان کے بزرگ کشمیر سے سیالکوٹ چلے گئے تھے. اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی. اقبال ایک عقل مند طالب علم تھا. تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. BA کے بعد MA کیا اور جرمنی کی میوزیم یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری لی. BA تک صوبے میں ہر امتحان میں اول رہے. انگلستان میں 3 سال گزرے. LLB بھی کیا، استاد بھی رہے اور وکالت بھی کی. ڈاکٹر اقبال کا شمار دنیا کے بڑے عالموں، مفکروں اور شاعروں میں ہوتا ہے. آپ اردو اور فارسی کی اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں. دنیا کے بڑے بڑے فلاسفوں اور شاعروں کے ساتھ ملاقات کی. آپ کے دوستوں اور شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا. آپ سادگی، شرافت اور پاکیزگی کا نمونہ تھے. انہوں نے نثر میں بھی چند کتابیں لکھیں، لیکن ان کی شہرت کا باعث ان کی شاعری ہے. اردو میں بانگ درہ، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز اور آپ کی شاعری کے مجموعے ہیں. اقبال نے شاعری میں نیا فلسفہ بیان کیا، جسے عمل اور خودی کا فلسفہ کہتے ہیں. ان کی شاعری میں زبان و بیان کی صفائی اور روحانی ہے. کشمیر کے متعلق کئی نظمیں لکھی ہیں، مثنویاں بھی لکھی ہیں اور غزلیں بھی. ڈاکٹر اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کر گئے. تو آج ہم پڑھیں گے اس کی نظم. انہوں نے لکھی ہے جگنو. جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں. یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں. تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کی پہرن میں. حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں. چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں. پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا. ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی. رنگیں نو بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زباں دے کر تعلیم خاموشی دی. نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی. رنگین کیا سحر کو بانکی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی. سایہ دیا شجر کو پروانہ دی ہوا کو، پانی کو دی روحانی موجوں کو بے کلی دی. یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری. حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ صحن ہے غنچے میں وہ چٹک ہے. یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہ چاندنی ہے جو کچھ یاں درد کی کسک ہے. انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، نغمہ ہے بوئے بلبل بو پھول کی چہک ہے. کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے. یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہاں خاموشی ازل ہو. تو اب ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے. جگنو کا رات کے وقت جگنو باغ میں شمع کی طرح روشن ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ستارہ آسمان سے اڑ کر آیا ہو، یا چاند کی کوئی کرن چمک رہی ہو. پروانہ بھی پتنگا ہے اور جگنو بھی، لیکن پروانہ روشنی ڈھونڈ رہا ہے اور جگنو سر سے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے. قدرت نے اس دنیا میں ہر ایک چیز خوبصورت اور فائدہ مند بنائی ہے. یہاں طرح طرح کے نظارے رکھے ہیں. پروانہ کو سوز و گداز دیا اور جگنو کو روشنی دی. بے زبان پرندوں کو میٹھی آواز عطا کی، پھول کی زبان دی مگر خاموش رکھا. شفق کو چمکایا، صبح کو دلہن کی طرح شبنم کا نیا جوڑا پہنایا. پانی کو روانی، درختوں کو سایہ اور غنچے کو چٹک عطا کی. ہر چیز میں فطرت کا حسن موجود ہے.
کثرت میں وحدت کا راز پوشیدہ ہے، چمک جگنو میں ہے اور مہک پھول میں، ہر چیز میں ازل کی خاموشی پوشیدہ ہے، اگر اختلاف نہیں ہے تو پھر ہنگامے کیوں ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ جگنو کہتے ہیں ایک اڑنے والا کیڑا جس کے جسم سے رات کے وقت روشنی نکلتی ہے۔ انجمن مجلس محفل، مہتاب چاند، سفیر قاصد، تکمہ گھمنڈی، قبا ایک طرح کا کوٹ جو آگے سے کھلا رہتا ہے، پیرہن لباس پوشاک، خلوت تنہائی، گہن گرہن، سراپا بالکل، طالب چاہنے والا، دلبری کشش، رنگین نوا رنگین، مرغ پرندہ، شفق غروب آفتاب کے وقت آسمان پر نمودار ہونے والی سرخی، عارضی وہ زیور جو عورتیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنتی ہیں، اس میں شیشہ جڑا ہوتا ہے، بے کلی بے قراری بے چینی، سخن کلام، چٹک چمک دمک پھول کھلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے بھی چٹک کہتے ہیں، کاشانہ گھر چھوٹا سا گھر، بانکی بولی بالی، کسک ہلکا سا درد، وحدت یکسانیت، کثرت بہتات، مخفی پوشیدہ، پنہاں پوشیدہ، ہنگامہ شورش فسانہ فساد، ازل وہ زمانہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ تو یہ تھی ہماری نظم جگنو۔ تو انشاءاللہ بچوں آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی، آپ اس کو گھر میں بھی اس کو پڑھنا اور یہ جو الفاظ معنی ہیں اپنی کاپی پہ لکھنا، تو انشاءاللہ کل ہم اس کے کوسچن آنسر کریں گے۔ شکریہ۔